اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی ان بہن کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جو درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی تو شخصیت بھی بدل رہی تھی، نہ صرف یہ بلکہ میں ان گناہوں کو بھی چھوڑتی چلی جا رہی تھی جن کی طرف میں مائل ہوتی تھی۔ کبھی ایسا ہونا، جیسے پچھلے دنوں کامنٹ آیا ہوا تھا نا کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ کبھی ریلز میں گانے وغیرہ آ جائیں، ویسے تو گانے الحمدللہ چھوڑ چکی ہیں، لیکن کہتی ہیں جب گانے وغیرہ آ جائیں تو ظاہر ہے ابھی اس طرح ہم اس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو شیطان بار بار چاہتا ہے کہ ہم اس کو نہ چھوڑیں۔ تو کہتی جب مجھے وہ ریلز میں، انسٹاگرام میں یا کہیں بھی وہ گانے آتے تھے تو ایک دم دل اس کی طرف مائل ہوتا تھا۔ تو کہتی بالکل اسی طرح میرا بھی یہی حال تھا کہ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی میں آسانیاں کر رہے تھے، میں جس گناہ کی طرف جاتی میں اس سے واپس آ جاتی۔ بالکل ویسے ہی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور کہتی ہے جو پریشانی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ درود ابراہیمی میرا ٹائم سے مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ صبح صبح جس طرح میں پڑھ کے فارغ ہو جاتی تھی ویسے نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہتی میں بہت پریشان تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر کہتی ہے میں نے درود ابراہیمی روز جیسے تیسے کر کے 1000 مرتبہ کمپلیٹ کرنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں پھر ہوا کچھ یوں کہ مجھے میرے سامنے قرآن پاک کی آیت آئی کہ اس کا مفہوم میں آپ لوگ سامنے شیئر کر دیتی ہوں کہ وہ بہن کہتی ہیں قرآن پاک کی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ تم وہ کام مومنوں، تم وہ کام جو لوگوں کو کہتے ہو کرنے کے لیے وہ خود نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اس بات سے سخت اللہ تعالیٰ بیزار ہیں کہ جو کہو وہ کرو نہ۔ تو کہتے جیسے ہی آیت ان کے سامنے آئی تو یہ ایک دم سے جھنجھلا گئی، انہوں نے کہا کہ بالکل آج کل میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ میں جو لوگوں کو تبلیغ دیتے کہ میری بات سنیں، میں تو آپ لوگوں کو ویڈیو کے تھرو درود پاک کے بارے میں بتاتی ہوں، لیکن آپ لوگ بھی جو ہو سکے اس کو درود پاک کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ بہن بھی ماشاءاللہ یہ کام کرتی ہیں۔ ایون پچھلے دنوں بتا رہی تھیں کہ ایک یہ بس اسٹاپ پر گئی، وہاں پر ایک لڑکی مانگ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، تو کہتی ہے میرے پاس اس ٹائم پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہیں فرش سے عرش تک لے جائے۔ تو وہ بچی بھی اچھی تھی، سننے لگی، تو کہتی میں نے اسے کہا کہ درود پاک اور استغفر اللہ کا ورد کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہی میرے ساتھ ہوا کہ جو میرے اوپر جھنجھلاہٹ آ رہی تھی، جو میں پریشانی میرے پر آ رہی تھی، کہہ رہی تھی میں واقعی عمل نہیں کر پا رہی تھی جیسا حوصلہ میں لوگوں کو دے رہی تھی، تو کہتی بس یہی ہوا کہ اللہ نے میرے سامنے، کیونکہ درود پاک کی برکت ہی یہی ہے، درود ابراہیمی کی برکت ہی یہی ہے کہ آپ کو گناہ سے دور کر دیتی ہے، تو بس یہی ہوا، اور کہتی ہیں کہ میں گناہ سے دور ہو گئی۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا مجھ پہ کہ وہ کام جو میں کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ کروانے مجھ سے بند کر دی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ آپ کو ریمائنڈرز دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، آیتیں نہیں آئی تھی ہماری تمہارے پاس؟ تو یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ پر رکھتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی لائف میں چینج دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کا دل مائل ہوگا گناہ کی طرف، لیکن اگر آپ نے درود پاک نہیں چھوڑا تو آپ واپس آ جائیں گے، آپ ایسے بڑے بڑے گناہوں سے واپس آ جائیں گے جن کو چھوڑنا لوگوں کے لیے امپاسبل ہوا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ فطرت بدل جاتی ہے درود ابراہیمی سے۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ ایک بہن کا میں واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر، کہ وہ کہتی ہیں وہ تھوڑا دوسرا والا درود پاک پڑھتی تھیں، بلکہ درود ابراہیمی کا سٹارٹ والا حصہ ہی پڑھتی تھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سٹارٹنگ میں ویڈیو میں۔ تو وہ کہتی ہیں ہوتا کچھ یہ تھا کہ غصہ نہیں جاتا تھا میرا، بدتمیزی نہیں جاتی تھی میری، لیکن کہتی ہیں الحمدللہ جیسے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا، کہتی ہیں ایسے یہ بدتمیزی گئی کہ جیسے آسانی ہو گئی۔ تو دیکھیں آپ لوگ درود ابراہیمی ورکس بیسٹ فار یو، درود ابراہیمی آسانیوں کے لیے ہے، درود ابراہیمی فاسٹ رزلٹس کے لیے ہے، درود ابراہیمی آپ پڑھ رہے ہیں فیوچر کی ٹینشن لینا بند کر دیجئے۔ ایک بہن یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی شیئر کرتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی تو کہتی ہیں کہ میں کاروبار کچھ کر رہی تھی، وہ صحیح طرح نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جیسے ہی درود ابراہیمی کی برکت سے کہتی کچھ ہی مہینوں میں مجھے پتہ لگا کہ مجھے کس کس اسٹریٹجی سے اپنے کاروبار کو لے کے چلنا ہے، کس کس طریقے سے اپنے کاروبار کو لے کے چلنا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ کہتی وہ 3 سال سے وہ چیز نہیں چل پا رہی تھی۔ 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت محنت کی ہو 3 سال۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، پلیز اس کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ اب وہ لوگ پریشان مت ہوں جو کہتے ہیں جی ہم 1000 نہیں پڑھ سکتے، صبح اٹھ کے نیت کریں
1000 کی پکی نیت کریں آپ کا کمپلیٹ ہوگا. مجھے آج بھی بہت سارے ماشاءاللہ ایسے کامنٹس آتے ہیں, میں شیئر بس اس لیے نہیں کرتی کہ نظر نہ لگے کسی کو, آمین. اور جب لوگ کہتے ہیں جی ہم 1000 پڑھنے لگ گئے ہیں, ہم ایک تو کامنٹ ماشاءاللہ اتنا پیارا آیا تھا کہ ہم 4,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں, تو یہ اللہ کے کرم ہے. انسان وہی بہترین جو یہ بات کا تعین کر لے کہ اس وقت عقل والی کیا بات ہے, عقل سے چلنے والی کیا چیز ہے اس ٹائم. اور درود ابراہیمی آپ کو عقل بھی دیتا ہے. درود ابراہیمی آپ کی سیرت سنوارتا ہے, آپ کی ذہنیت سنوارتا ہے, آپ کے لیے آسانی کرتا ہے, آپ کو سر سے لے کے پیر تک سنوار دے گا, آپ کی زندگی سنوار دے گا, آپ کی اولاد کو سنوار دے گا. یہ سب کرم درود پاک کی برکت ہے. درود پاک پڑھنے والے یہ مت سوچیں کہ وہ ایک بہن کا, بلکہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں. آج میرے بہت سارے واقعے مائنڈ میں آ رہے ہیں الحمدللہ. ایک بہن کہتی ہیں کہ درود پاک میں پڑھتی تھی اور مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا. تو کہتی بس ہوا کچھ یوں کہ درود پاک کی مدد سے ہی کہتی ہیں کہ میں نے جرنلنگ سٹارٹ کی, یعنی ڈائری لکھنا شروع کی. اور کہتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اس ڈائری لکھنے سے جو میں ویسے لکھ رہی تھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا, لیکن کہتی ہیں جب درود ابراہیمی پڑھ کے میں نے لکھنا شروع کیا تو کہتی ہیں ایک عجیب ہی سکون تھا. کہتی پہلے تو یہ حال ہوتا تھا کہ مجھے ڈائری لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, جیسے ہی میرا درود ابراہیمی 1000 کمپلیٹ ہوتا تھا میرا دماغ سکون میں آ جاتا تھا. اور کہتی ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں ڈائری لکھ کر اپنے لفظ لکھوں اور اپنے آپ دماغ کو خالی کروں. لیکن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کی برکت یہی ہے کہ درود ابراہیم کی برکت سے میں نے لکھنا شروع کیا. اور کہتی جب میں لکھتی تھی تو میں اپنے دماغ کا سارا غبار نکال دیتی تھی. اور کہتی ہیں لکھنے سے نہ یہ نہیں ہوا صرف کہ میرا غبار نکلتا تھا دماغ کا, بلکہ نئے نئے آئیڈیاز آتے تھے. لکھنے سے ہم بہتر ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قلم, کتاب, انہی چیزوں کے بارے میں کہا ہے. اور لکھنے سے جو آپ اچھا فیل کرتے ہیں نا وہ آپ شاید ٹائپ کر کے بھی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے کہا ان بہن کا واقعہ, کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی جب پڑھ لیتی تھی دن کے شروع میں 1000 مرتبہ تو مجھے لکھنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی. تو یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے, یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے. پلیز اپنی زندگی سے درود ابراہیمی کو مت جانے دیں, اس کو صبح صبح مکمل کریں. جو لوگ 1000 مرتبہ مکمل کر سکتے ہیں, ویڈیو میری ڈسکرپشن باکس میں ہے, 100 دفعہ بھی ہے, 1000 دفعہ بھی ہے, جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے کریں. اور اگر سارا دن بھی لگ کے ہو رہا ہے تو وہ بھی کریں, لیکن اگر آپ کا جلدی ختم ہونے لگ جائے تو دن کے شروع میں کمپلیٹ کریں پلیز, آپ خود برکتیں دیکھیں گے. پلیز اگر کوئی دن کے شروع میں کمپلیٹ کرتا ہے نا تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اپنا تجربہ بتائیں, کیونکہ جو لوگ صبح ہی صبح اٹھ کر پہلا کام یہ ہے کہ گھر کے کاموں کے ساتھ یا جو بھی ان کا کام ہے اس میں ان کو ٹائم مل رہا ہے, واک کرنی ہے, کچھ بھی ہے, اس کے ساتھ درود ابراہیمی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے ان کے سارے دن میں. اور ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک بہن کہتی ہے میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی تو مجھے سچے خواب آئے, اور پھر کہتی ہیں کہ فجر کے بعد جو مجھے خواب آتے تھے اگر میں سو جاتی تھی تو بہت برے آتے تھے. تو کہتی ہیں کہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میری بہن نے مجھے کہا کہ یہ جو تم فجر کے بعد سونے لگی ہو اس کی وجہ سے میں برے خواب آ رہے ہیں, فجر کے بعد سونا بند کر دو. تو بس کہتی ہے چاہے میں رات بھر کی جاگی ہوں, میں فجر کے بعد کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ سوؤں. یہ سب اللہ کے کرم ہے, اللہ کی دین ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے آپ کی. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.